رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ الحمد للہ عدد ما خلق والحمد للہ ملء ما خلق والحمد للہ عدد كل شیء والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض. اللهم صل وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز سامعین اکرام، 27ویں لیل رمضان کے اس مہینے کی آج کی رات کی بھی ویسی ہی عظمت ہے، ویسی مقام اور مرتبہ ہمارے قریب ہونا چاہیے جیسا گزشتہ 3 تاخراتوں کا تھا، اور اس کی بھی قدر ویسی ہوگی جیسے آنے والی اور ایک تاخرات ہے اس کی بھی قدر اسی درجے کی ہوگی. اس لیے کہ جو باتیں دین میں امور غیب میں ہیں، غیب کی باتوں سے ہیں، اس میں ہم اپنی عقل نہیں لڑا سکتے اور نہ جذباتی ہو سکتے اور نہ غلط فقہ یا غلط بیان کردہ جو باتیں یا ایکسپلینیشن ہیں اس کے اوپر ہمارے دین کو ہم ٹکا نہیں سکتے. ہمارا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ٹکا ہے. یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سنت پر جمع ہوا ہے. جب اس دین سے یا دین کی کسی بھی معاملے سے آپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے، سمجھداری کے لیے صحابہ کے منہج کی بنیاد نکال دیے جسے سلفیت کہا جاتا ہے، منہج صحابہ کہا جاتا ہے، اس کو آپ نکال دیجئے، دین کا سارا ڈھانچہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں جہاں عرض کیا صحابہ کی رضا کا اعلان، وہاں خاص حکم اللہ نے دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اتبعوہم باحسان، احسان کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ صحابہ کے طریقے پہ چلو، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان، ان کا عمل. والذین اتبعوہم باحسان، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوان. ہم سمجھتے ہیں یہ آئے صرف صحابہ کے لیے اللہ نے رضا کا اعلان کیا ہے، نہیں، صحابہ کے لیے بھی رضا کا اعلان ہے. جو صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان، ان کے عمل، ان کے اخلاق کو لے کر اللہ نے ان کے لیے بھی رضا کا اعلان کیا ہے. والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوان، جو احسان کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو جائے گا. عزیز دوستو، بنیادی بات آج لیلۃ القدر ہو یہ ممکن ہے، یا گزر چکی ہوگی یہ بھی ممکن ہے، یا آنے والی رات ہو یہ بھی ممکن ہے. اس لیے کہ شریعت میں بات واضح ہے، لیلۃ القدر کی تاریخ ہر سال کو تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کا علم صرف اللہ عز و جل کی ذات کو ہے. دوسری بات، وقت چونکہ کم رہتا ہے، 2-3 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں. رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اس میں ایک چیز جو مسلمانوں کے اندر عام طور پہ آپ دیکھیں گے، ہم بھی اس کے اندر ملوث رہتے ہیں، کئی سارے معاملات میں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، کئی سارے معاملات پہ ہم دین کا جو تعلق رکھنا ہے، معاملات کو دیکھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، ہم دینی تعلق چھوڑ دیتے اور جذباتی تعلق رکھ لیتے. ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتا ہمارا، لیکن وہاں پر دینی اٹیچمنٹ ہونا ہے. ایسی کئی مثالیں رمضان میں آپ کو ملتی، اور خود ہم بھی انوالوڈ ہیں مگر ہم سمجھتے نہیں. یہ چیز رمضان کے مہینے میں کئی سارے حالات کے ذریعے ہم سیکھ سکتے ہیں. رمضان کے بعد والی زندگی میں بھی اس ذہن کو بٹھا لیجئے، کوئی معاملے میں، چاہے وہ عبادت کا ہو، دین سیکھنے کا ہو، گھریلو معاملہ ہو، گھر میں شادی بیاہ کا معاملہ ہو، والد صاحب کے ساتھ کاروبار کا معاملہ ہو، یا خود ذاتی کاروبار کا معاملہ ہو، یا آپ کے آفس کا کام ہو، یا آپ کی پڑھائی کا معاملہ ہو، آپ کے جاب کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں جذباتی ہو کے فیصلہ لے لینا. جذباتی یعنی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتا کسی چیز سے آپ کا. آپ جذباتی جہاں ہو جاتے، دنیا آپ کو گول پھرانے کی وجہ سے تیار ہے، دنیا آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہے. جذباتی نہیں ہونا. کیسی مثال؟ 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. عموم میں آپ دیکھیں گے رمضان میں افطاری کے وقت سے ہمارا مذہبی تعلق رہنا. افطار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افطار کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے.
کئی لوگوں کے لیے فیصلے ہوتے ہیں، یہ مذہبی تعلق ہے۔ افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کرتے، یہ مذہبی تعلق ہے۔ جذباتی تعلقات کیا ہے ہمارا؟ کیونکہ جو انڈین بھیجا ہے نا، اس میں 90% بالی ووڈ کے جذبات رہتے ہیں، بچپن سے پلا لیتے آیا، وہ چیز نکل رہی نہیں اپنے پاس سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اتنے جذباتی ہو جاتے، دین کو چھوڑ دیتے وہاں پر۔ افطاری کے وقت میں آپ اتنا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے آپ کو وہ کھانے سے، چیزوں سے، مرچی سے، بھجیے سے، نمک پارے، دہیں بڑے، فلاں فلاں جو بھی ہیں، بات آپ کو مذاق کی دیکھتے لیکن ان ڈیپتھ میں جائیے جو بعد میں بولنا چاہوں۔ اگر بالفرض کسی دن آپ کے پاس افطاری خریدنے پیسے نہیں ہیں، 150-200 روپے، آپ بہت ایموشنل ہو جائیں۔ آج افطاری کو بھی پیسے نہیں ہیں، کیا ہے آپ کی افطاری؟ دہیں بڑے، مرچی، بھجیے، ایموشنل جذباتی ہیں۔ آج افطاری کو پیسے نہیں، حالات ایسے ہو گئے۔ دوپہر میں آپ تہاری بنانے کے واسطے گوشت لائیں، تہاری بن گئی، لیکن آپ کا جذباتی تعلقات ایسے ہو گئے، آپ کی افطاری سے اٹیچمنٹ ایموشن اتنا ہو گیا، گھر میں تہاری بن کے ریڈی ہے، کھچڑی بن کے ریڈی ہے، دال کھانا بن کے، آپ اس کو کھانا نہیں سمجھ رہے، ایموشنل رو لے رہے ہیں، جذباتی ہو جا رہے ہیں۔ کوئی 100 روپے دے جا تو بول رہے ہیں بھائی میری افطاری کا سودا دے دیا تو۔ ایموشنل اٹیچمنٹ اور دینی اٹیچمنٹ میں فرق کرنے والے بننا ہم۔ آج دینی تعلق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ہے کھجور سے کھولو، نہیں ہے پانی سے کھولو، نہیں ہے تو بسم اللہ کہہ کے جو تمہارے سامنے اس کو کھولو۔ یہ دینی وابستگی ہے۔ اس وقت میں دعاؤں کی جو سو وابستگی ہماری رہنا، اس وقت میں ہماری مغفرت کا فیصلہ ہونا۔ ہم دینی تعلق چھوڑ دیے، جذباتی تعلق اختیار کر لیے۔ اس طریقے کے کئی معاملات ہمارے اندر ہیں۔ فی الحال تو آپ اہل حدیث مسجد میں بیٹھے ہوئے پکڑوں گی، بس اوقات دوسرے مسجدوں میں آپ دیکھیں گے ہر معاملے میں جذبات، اتنے جذبات بڑھ جاتے ہیں۔ تراویح 8 پڑھ رہے ہیں، 20 پڑھ رہے ہیں، چلو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نفل نماز کا۔ جیسے تراویح ہو گئی، جذبات، الصلاۃ والسلام علیہ یا حضرت سیدنا آدم صفی اللہ، نوح نرجی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، چلا معاملہ۔ یہ جذباتی تعلقات ہیں، یہ جذبات ہیں ہم کے، دین نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ٹوپی کرتا پیجامہ پہن لے کے کچھ بھی کر لو جو سو ثواب اجر مل جاتا۔ میت کو لے کے نکلے، دوست کے والد کا انتقال ہو گیا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہ زور سے نکالو بھائی۔ جذباتی تعلق ایسے، آپ کے جذبات کو دین کا نام دے رہے ہیں، دین کا نام دے رہا ہے، اصل میں دین سے دور ہو جاتے۔ دین ماڈریشن کا نام نہیں ہے، نئے نئے طریقے نکالنے کا۔ دین اصل میں میانہ روی کا نام ہے، ماڈریٹ طریقے کا نام ہے، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیے، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، وہ جو منہج سلف ہے، حقیقی اہل سنہ کا طریقہ ہے، وہ صحیح دین ہے۔ دین پہ قائم رہنا، کبھی بھی حالات زندگی میں کچھ آ رہے ہیں جذبات میں بتا جائیے، کئی سارے معاملات میں۔ اور سب سے بڑا معاملہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ اپنے پاس ہے، توحید والوں کے اندر بھی ہے۔ غریب بچی کی شادی بولتے پورے ایموشنل بلیک میل ہو جاتے۔ غریب بچی کی شادی کے لیے کچھ دیجیے، کیا کرنا ہے؟ غریب بچی کی شادی کے لیے پیسے ہونا ہے، 600 آدمی کا کھانا کھلانا ہے، پھر غریب بچی 7 غریب بچیوں کی شادی کرائے، 10 غریب بچیوں کی شادی کرائے۔ بھائی غریب بچی کی شادی ہے، کچھ دے دو، کیا دے رہے ہیں؟ ملکہ فرنیچر کا وہ 7,500 کا سیٹ، پلنگ، بستر، الماری، پنکھا، سب چیزاں، غریب بچی کی شادی۔ آپ دیکھیے دینی تعلق کیا ہے؟ بچی کو ایک پیسہ دینا نہیں ہے، لینا ہے مہر کی شکل میں، دین چھوڑ دیے، ایموشنل بن گئے۔ یہ رمضان کے اندر اگر ہم یہ نہیں سیکھ رہے ہیں، یہ تمیز نہیں آ رہی اگر ہم کو، جذباتی تعلقات کیا ہوتے، دینی تعلقات کیا ہوتے، ایموشنل اٹیچمنٹ کیا رہتا، مذہبی اٹیچمنٹ کیا رہتا، پھر آپ دین نہیں سیکھ سکتے، دین نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا آپ کے ایموشنز کا بہت فائدہ اٹھاتی۔ ٹولی چوک میں کاؤنٹر لے کے وہاں فلسطین کے جھنڈے ڈیجیٹل لگا کے، کس کا HYC۔ اللہ ہدایت دے دونوں بچوں کو، یہ بچوں کے پیچھے جو رہیں گے نہ لے کے ڈوبنے والے، یاد رکھیے آپ۔ صرف جذبات میں لوگوں کو لا کے دین سے دور کر دینے والا معاملہ۔ فلسطین کو جا رہے ہیں بھائی، پیسے لاؤ، ابھی نہیں جا سکتے آپ اندر،
صرف جذبات میں لانا. دینی بنیاد سے ہٹ رہے ہیں اگر آپ تو آپ کے جذبات کی وجہ سے رہے, آپ کے ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے رہیں. دین کیا ہوتا, ایموشنل اٹیچمنٹ کیا ہوتے؟ ایک واقعہ سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے, پکار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. بولے کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کچھ ایسا گناہ کر دیا جس سے میری آخرت میں تباہی ہونے والی ہے, عذاب ہونے والا ہے, مجھے بچا لیجیے. کچھ ایسا عمل بتائیے کہ میں کفارہ دے دوں اور اس کے بدلے دنیا میں میرے لیے عمل قبول کر کے اللہ آخرت میں اس کے عذاب سے بچا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فرض روزے تھا, روزے کی حالت میں میری بیوی سے ہم بستری کر لیا, سیکس کر لیا, جس کی وجہ سے میرا اور بیوی کا روزہ ٹوٹ گیا, یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر دے. مطلب غلام خریدنا, کتنے بھی درہم میں آتا تھا انہیں, اس کو آزاد کر دینا. بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں غلام کو آزاد کروں. پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رہے, ایک دن بھی اگر روزہ چھوڑے گا تو پھر 2 مہینے کے مسلسل رہنا. وہ بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت تو نہیں ہے جسم میں کہ اتنے مسلسل 7 دن بھوکا رہ کے برداشت کر سکوں, کوئی اور چیز بتائیے. قرآن کا اصول تھا. کہا تیسرا کام یہ کر لے کہ نہ غلام آزاد کر سکتا, نہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا, تو 60 مسکینوں کو 1 مہینے 1 دن کا 1 وقت کا کھانا کھلا دے. 60 آدمی 1 ٹائم کا کھانا. بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بھی پیسے میرے پاس نہیں ہیں. بیٹھ گیا. دین کے جو بنیادی تعلیمات تھے اس کے سامنے آ گئے, اس لیے دین آسان ہے, یاد رکھیے. ہم یہ سمجھتے کہ ایموشنل اٹیچمنٹ جذبات میں لوگ لا لیتے کہ بھئی آج کاروبار نہیں کر سکتے تم جب تک کہ سود پہ پیسے نہیں دے سکتے, ایموشنل مار دیتے آپ. کب تک میرے بھائی, کب تک بیٹھے ماریں گا چبوترے میں, کینیڈا چل. کینیڈا گئے تو وہاں سے ویڈیو آ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, بھاگ کے آ رہے ہیں, لاکھ روپے میں 1.5 لاکھ روپے میں ایجنڈا گول پھر آ رہے ہیں, پھر پلٹ کے آ رہے ہیں. خالی ایموشنل بلیک میل. بہن کی شادی کرنا ہے بھائی, والدین کا سہارا بننا ہے بھائی, بڑھاپے میں بیماری آئی تو بھائی, مطلب تم اللہ سے پہلے سے توقع رکھ رہے ہیں باپ مرنا تو بیمار ہو کے مرنا. ارے لوگ نماز کے سجدوں میں مر جاتے, لوگ کھیلتے کھیلتے مر جاتے. یہ جذبات, یہ ایسا ذہن ہمارا بن گیا, دینی نظریے سے دور ہو جاتے ہم. تو صحابی بیٹھ گئے, بولے نہ غلام کو آزاد کرنے کے پیسے ہیں, نہ 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت ہے, نہ پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 1 ٹائم کا کھانا کھلانے کے بھی پیسے نہیں. وہ بیٹھا. دین آسان ہے, دین سے جڑ کے رہیے, ایموشنل مت ہوئیے, دین سے وابستگی جوڑیے. مسئلہ کیا ہے پوچھیے, فقہ کیا ہے پوچھیے, یہ میں عمل کرنا چاہ رہا ہوں, دینی لمیٹیشن کیا ہے بتائیے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کھینچنا, معلومات کرنا, ہم پر فرض ہے یہ معلوم کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لوگ صدقے کے لیے سامان لا کے دیتے تھے کہ لوگوں میں تقسیم کر دو. ایک صحابی کے باغ سے ایک بھری ہوئی بٹی میں کھجور آیا اور وہ کھجور لا کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے مسجد نبی میں. دین کی آسانی اللہ کی طرف سے آئی. اس شخص کو بلایا گیا جو تیرے پاس 3 قرآن کے احکامات جو ہیں تینوں کی گنجائش تیرے پاس نہیں ہے. تو کہا یہ کھجور کی بٹی جو صدقے میں آئی یہ اللہ کی طرف سے تجھے دی جاتی ہے, لے. کہا تیرے پاس 60 لوگوں کو 1 وقت کا کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے. دین اتنا آسان ہے, آپ کو چیزیں ملتے جاتی آسانی سے. ایموشنل بلیک میل یا ایموشنل تعلق جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں کسی معاملے میں. دین واضح ہے. اب اللہ کی طرف سے تیرے لیے آسانی ہے, یہ کھجوروں کو لے, مدینے میں مسکین غریب لوگوں میں بانٹ دے. اب 60 مسکینوں کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے لیے اتنی آسانی ہے, یہ کھجور تقسیم کر دیا تو اللہ تیرا کفارہ اور صدقہ قبول کر لے گا. وہ کھجور کی بٹھی لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ مدینے میں گھر دیکھ رہے ہیں نا, اس وادی میں, یہ وادی میں جتنے گھر ہیں یہ سارے گھروں میں میرے گھر سے زیادہ غریب کسی اور کا گھر نہیں ہے. ایموشنل نہیں ہو جانا, دین کی آسانی ہے. آج کل
دینی واقعات سنانے کے واسطے بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں پیچھے سے بیک گراؤنڈ میوزک ڈالتے ہیں، آپ رو لے رہے ہیں، آپ واقعہ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ بالی ووڈ کا ذہن ہے، رو لیتے ہیں آپ۔ مغل اعظم آج بھی لگا تو پرانے لوگ رو لیتے ہیں۔ وہ شاہ رخ خان کا سین ابھی بھی دیکھتے ہیں، بھاگ بول رہا انہیں، ٹرین میں پکڑ رہا انہیں، آ رہی پیچھے سے ایموشنل، بڈھیاں رو لے رہے ہیں، بڈھے رو لے رہے ہیں، بچے رو لے رہے ہیں۔ یہ ذہن اپنا نہیں ہو سکتا، یہ ایموشنل ہے۔ دین میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور لے تقسیم کر دے، تیرا کفارہ و صدقہ ہو جائے گا۔ اس نے سن کر کہا، یہ جی بستی میں جتنے گھر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر سے زیادہ غریب کسی کا نہیں ہے، کیا ایسی گنجائش ہے؟ دین میں اس درجے تک گنجائش ہے، کیا ایسی گنجائش ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کھجور میں لے جاؤں اپنے گھر میں، اور میرے بیوی بچے جو بھوکے ہیں میں انہیں کھلا دوں؟ کیا ایسا کرنے سے میرا صدقہ ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے بعد سنے، راوی حدیث لکھنے والے جو صحابی اس منظر کو لکھ رہے تھے، کہا جب اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سن کے مسکرا دیے، ایسے مسکرائے کہ آپ کے دانت ازن آنے لگے، اور کہا یہ رب کی آسانی ہے تیرے لیے دین میں، یہ صدقے کے کھجور تو اور تیرے بیوی بچے کھا لے، تیرے کفارے کو اللہ قبول فرما لینے والا ہے۔ اس درجے کا آسان ہے دین۔ کہاں ایک غلام کو آزاد کرنا، کہاں 2 مہینے کے روزے رکھنا لگاتار، اور کہاں یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور کہاں وہ کھجور غریبوں میں تقسیم کرنا، اور صدقے کا یہ معاملہ خود کھا لے، بیوی بچے کو کھلا لے، تیرے دین کا جو سو معاملہ پورا ہو جائے گا، آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ دین ہے۔ اس سے وابستگی اگر اللہ تعالیٰ آج ہماری جوڑے رمضان کے مہینے میں احساس اس بات کا میرے کو اور آپ کو ہو جانا ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے عزیز دوستو، کہ آج اللہ سے رشتہ جوڑا ہے، اس ہدایت کی قدر کرنے والے بن جانا، اس نعمت کی قدر کرنے والے بن جانا، یہ سجدہ اللہ کے سامنے ہونا، یہ رکوع اللہ کے سامنے ہونا، یہ راتوں کا قیام کرنا، یہ سحری، یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ روزہ، یہ افطار، یہ قیام، یہ تلاوت قرآن مجید، سب کچھ ہدایت کے توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو جو سو توفیق عطا کی ہے۔ رمضان سے پہلے، رمضان میں، رمضان کے بعد ہم سے کتنے بڑے بڑے نیک لوگ گزرے، نیکوں میں انبیاء کرام گزرے، ابراہیم علیہ السلام گزرے، اسماعیل علیہ السلام گزرے، دونوں کا کیا معاملہ؟ خالی خواب میں اللہ تعالیٰ دکھائے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا۔ جب خواب میں دیکھے ابراہیم علیہ السلام 7 سال سے 11 سال کی عمر کے درمیانی بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، بیٹے سے پوچھتے ہیں فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے اس رب کی اطاعت کے لیے؟ میں تو کاٹنے تیار ہوں، کیا تو کٹنے تیار ہے؟ یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ کہیں سے بھی میں آ رہا ہوں گا بیان دینے، آپ کہیں سے بھی سن رہے ہوں گے، کیا اوقات کہ بیٹے کو باپ کاٹنے تیار، اتنی بڑی عبادت، اور 7 سال کا بچہ جواب دیتا ہے۔ دینی مزاج دیکھیے اس کا، ایموشنز نہیں، جذباتی نہیں ہے، حق بات قائم رہنا، کٹ ٹو کٹ رب کی رضا۔ کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کرو کرو ابا، جو کرنا ہے رب کے حکم سے کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والے پاؤ گے۔ اگر تمہارا ہاتھ چھری کے ساتھ بھی میری گردن پہ چلتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ جذباتی بات نہیں تھی، کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقی ہے۔ نبی کا بیٹا نبی، یہ دونوں کا جو سو بڑا کارنامہ ہے، اتنی بڑی عبادت۔ اور اللہ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، کیا کر دیے ابراہیم؟ خواب دکھائے تھے ہم، سچا کرنے نکل گئے۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، ارے مبارک بادی ہے، تم ہی جیسے لوگوں کو اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ کارنامہ کرنے اور یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ اتنی عظیم قربانی، اتنی بڑی عبادت کرنے جو تیار ہو گئے تھے،
اس کے بعد کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے وہ دونوں دعا کریں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں تھا, اپنی قربانیوں پہ ناز نہیں تھا, یہ نہیں تھا کہ ہم کر لیے, نبی ہیں, باپ نبی, بیٹا نبی, پھر دعا کریں اللہ یہ ہدایت چھین لی نہ جائے, ہمارے درمیان نماز کو قائم رکھنا, صلاح قائم رکھنا, مجھ میں, میری اولاد میں, میری نسلوں میں ہمیں صلاح پہ قائم رکھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس درجے پر, ایمان کے, عقیدے کے, کمال کے درجے پر, رب سے معراج کے دن نور کے پردے کے پیچھے سے کلام ہو گیا, لیکن دعا کر دے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللہ ہدایت دینے کے بعد گمراہی میں مت ڈالنا, دلوں میں کجی نہیں ڈالنا, یہ ہدایت ہے, اس کا احساس کرنا, اس کی شکر گزاری کرنا. احساس اور شکر گزاری کا مطلب یہ ہے یہ دین پہ قائم رہنا. رمضان سے پہلے رہو یا رمضان کے بعد رہو, بعد رمضان کے بعد کی نہیں ہے, بات یہ ہے آنے والے رمضان سے پہلے کے پھر ہماری جو زندگی رہے گی دین پر قائم رہنا. حدیث دوستو اس لیے کہ گمراہی انسان کے ساتھ ایک تو قرین لگا ہے. جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوا, قرین اسے کہا جاتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے تھے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہے, قرین ہے, آپ کے دل میں وسوسہ آتا, قرین ڈالتا. آپ کے دل میں کوئی برائی کی بات آتی, قرین ڈالتا. آپ کو برے خواب آتے, قرین ڈالتا. وسوسہ ہے شیطان کا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ کہاں جب میری پیدائش ہوئی قرین میرے ساتھ بھی یہ جن پیدا ہوا, لیکن اللہ نے اس کے معاملے میں میری مدد کی. اس قرین نے اسلام کو قبول کر لیا, وہ میرے دل میں اچھائی کے سوا کوئی دوسری بات نہیں ڈالتا. ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں. انسان کا دشمن شیطان لگے ہوا ہے, انسان کی نفس لگی ہوئی ہے, انسان کے ساتھ جن کی شکل میں شیطان ہے, انسان کے ساتھ انسانی شکلوں میں بھی شیطان ہے. کفار ہیں, مشرکین ہیں, یہود ہیں, شیطان کے چیلے ہیں, دنیا کے اندر جال بچھا کر ہے کہ کسی طرح اللہ کے دین کے ماننے والوں کو دین سے دور کر دو. کوئی فلم کے ذریعے دور کیا جاتا, کوئی کامیڈی شو کے ذریعے دور کیا جاتا, کوئی جو سو یوٹیوب چینل کے ذریعے دور کیا جاتا. اسپیکٹرم ہے, پھیلے بھی ہے زمین کے اندر آج گمراہیاں. لیکن جو شخص اپنے آپ کو, اپنے دامن کو بچاتے ہوئے رب کی رضا مطلوب رکھے گا, اپنی تجارت میں, اپنی سیاست میں, اپنی دوستیوں میں, اپنے شادیوں میں, اپنے معاملات میں, اپنی عبادت میں, اپنے خاندانی رسم و رواج میں, اپنے رشتہ داریوں میں, دوست احباب میں, تمام امور میں, ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دین جب آیا تھا, یہ شریعت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, یہ دین جب آیا تو اجنبی آیا تھا. مطلب 300 بتوں کی پوجا کرنے والی قوم, 300 مورتیوں کے سامنے سجدوں کرنے والی قوم, 300 پتھروں کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھا کر مانگنے والی قوم. ان سے کہا گیا لا الہ الا اللہ, صرف اللہ سے مانگنا ہے. بڑی اجنبی بات تھی, بڑی تعجب والی بات تھی, بڑی حیرت انگیز بات تھی. 300 کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین جب آیا تھا اجنبی آیا تھا, ان قریب قیامت سے پہلے یہ دین پھر سے اجنبی ہو جانے والا ہے. مطلب یہ جو لوگ اب اس دین پہ چلنے والے ہوں گے چند ہو جائیں گے. اب جب دین پہ چلتے ہوئے زمانہ آپ کو دیکھے گا, آپ کی اولاد کو دیکھے گا, لوگ کہیں گے یہ کون سے زمانے کے لوگ ہیں, یہ کون سے قبیلے کے لوگ ہیں, یہ کون سے گاؤں کے لوگ ہیں, یہ کون سے مزاج کے لوگ ہیں جو اللہ کے دین پر آج قائم ہے. دنیا دین سے دور ہو جائے گی. اگر آپ دین پر قائم رہیں گے دنیا اجنبی کہے گی. ایسی اجنبیت مبارک ہو, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دین اجنبی ہونے والا ہے. پہلے کے زمانے میں 15 سال پہلے کی بات, 18 سال پہلے کی بات, ہمارے بچپن میں تمل ناڈو کی چیف منسٹر جے للیتا مر گئی. اس کی بچی کی شادی کری تھی انہیں. اس زمانے میں نیوز میں سنا تھا 1 کروڑ روپے کی شادی کری بول. اب آج تو 1 کروڑ خالی کہاں کہاں اڑاتے وہ آپ کو معلوم. وہ زمانے میں میڈیا والے, نیوز والے سب پہنچ گئے تھے. اب چیز عام ہو گئی. ہوتے 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 اب آپ کو اگر کوئی خالی ایک بریانی, ایک لال مرغ, نان کی روٹی پہ بلایا تو آپ وہاں جاتے بھی نہیں مینو دیکھ کے. گلے میں کچ 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 ہوتا جو سو 2 سے 6 8 آئٹم نہیں کھائے والی میں. اب ایسا مزاج ہو گیا. اب 2-4 بچے کیا کر رہے ہیں, مسجد کی شادی, مسجد سے بدائی,
تو اب میڈیا والے ایسے بچوں کا ویڈیو نے مسجد میں جا رہے ہیں. آج کے زمانے میں دیکھیں یہ بچے کو سیدھی سادی شادی کر لیا. جو دین پر ہے ایسے لوگوں کو اجنبی کر کے دنیا بتا رہی. ارے پاگل کو دیکھیے آپ, دنیا ایسی شادی کر رہی ہے, ایسی شادی کر رہا. یہ جو اجنبی کہیں گے مبارکباد ہے ایسی اجنبیت کے لیے. آپ داڑھی چھوڑ رہے ہیں, اجنبی کہیں گے دنیا مبارکبادی ہے. آپ رفع دین کرتے ہیں, توحید پر ہے, خبروں کو نہیں جاتے, شرک نہیں کرتے, توحید پر ہے, 8 رکعت تراویح پڑھتے, سینے پہ ہاتھ رکھتے, انگلی کی حرکت دیتے, منہج صحابہ پر ہے. دنیا بولیں گے اجنبی ہے, مبارکباد ہو. یہی اجنبیت ہونا. آپ کی اولاد کو دنیا میں چھوڑ کے آپ جائیں گے, زمانہ کچھ بھی دین پر ہوگا, آپ کی اولاد اگر اللہ کے دین پر ہے مبارک ہو, آخرت اور دنیا بن گئی. اس لیے کہ قیامت سے پہلے حالات جو آنے والے یہی ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں دین محدود ہو جانے والا ہے. حرمین کی حد تک دین محدود ہو جائیں گا. دین کے ماننے والے سمیٹ کر وہ 2 جگہوں پر جمع ہو جائیں گے. مثالیں ہم آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سعودی عرب کے ملک کے حالات کیا ہے, دوسرے ملکوں کے حالات کیا ہے, کس تیزی سے شرک, بدعت, خرافات, ننگا ناچ دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہا. سوائے حرمین کے مکہ اور مدینہ کے, یہ نشانیوں میں سے ہے. حرمین کو چھوڑ کر دین دنیا کے دوسرے علاقوں سے لوگ مٹتے چلے جائیں گے. حتیٰ کہ ایسا بھی وقت آ جائے گا قیامت سے پہلے مکہ اور مدینہ بھی ویرانی میں چلے جائیں گے. ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا ایک آدمی بھی اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جانے والا نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے؟ لوگوں میں پیسہ نہیں ہوگا, لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں, ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری اولاد ان لوگوں میں ہو. اجنبیت پہ ہے تو مبارکباد ہی اجنبیت کی. عزیز دوستوں, وقت آخری 3-4 منٹ ہیں. بنیادی بات, جذباتی مت ہو جائیے, ایموشنل مت ہو جائیے. دنیا کے اندر حالات جو بھی ہوں گے جذباتی مت ہوئیے. آج فلسطین کے حالات یا بالخصوص ہمارے ملک کے جو حالات ہیں, شعور میں آنا ضروری ہے, ایموشنلزم چھوڑنا ضروری ہے, جذباتی ہونا چھوڑنا ضروری ہے. دین کو حق میں سمجھنا, حق پہ عمل کرنا, باشعور لوگوں کے ساتھ رہنا. ہمارا پولیٹیکل ویژن صحیح ہونا ضروری ہے, سیاسی نظریہ صحیح ہونا ضروری ہے. یہ ہندوستان کا جو آنے والا 2024 کا الیکشن ہے, یہ انتہائی اہمیت کا اور انتہائی خطرناک حالات میں اس وقت یہ ملک ہے. آپ کو رہنا ہے, آپ ہولے شولے بن کے نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ اس الیکشن میں موجودہ سینٹرل گورنمنٹ اگر جیت کے آنے والی ہے, آپ یاد رکھیے ملک کے سیاسی پورے حالات بدل جانے والے ہیں, ملک کے مذہبی آزادیاں بدل جانے والے ہیں, ملک کے اندر قانون مکمل طور پہ بدل جانے والا ہے. اس لیے بے ہوش ہولے شولے خالی اپنے پیسے کو اڑا لیتے ہوئے دعوتوں میں, فضول خرچیوں میں, جذباتی کاموں میں پیسے کو بچا کے رکھیے. ہوش میں رہیے. حالات آپ کو جون جولائی میں معلوم ہوں گے, یہ ملک کے حالات آگے کس رخ پر جانے والے ہیں. ہر چیز میں آج اگر ہمارا پیسہ خرچہ ہو رہا, یاد رکھیے آپ صرف ایموشنل چیزوں میں ہو رہا. بچہ قرآن پڑھ لیا, پھولوں کے گجرے پہنا دو, میٹھے کے ڈبے کے لے کے آ دو. بچہ ایک روزہ رہ گیا, پورے خاندان کو بلا کے 1 لاکھ روپے کی روزہ رکھے کی دعوت. کروڑوں پتی ہوں گے آپ. آگے کا سوچیے, ہوش میں رہیے. جذبات میں بے ہوش ہو کے اس وقت زندگی گزارے, ہم ہوش میں نہیں ہیں. ہم بالخصوص جتنی تباہی آج مسلمانوں کی اپنے ہاتھوں سے اپنے پیسے کی ہو رہی, صرف شادیوں میں, صرف اور صرف شادیوں میں آپ کا اکثر پیسہ خرچہ ہو رہا. بچہ کمانے جا رہا باہر کو, بول کے بھیجا تھا بیٹے بہنوں کی شادی کرنا ہے, دیکھو یہیں سے ایموشنل مار دیتے اس کو, بہنوں کی شادی کرنا ہے, یہ ڈولیاں اور جانا بیٹے, بس لمٹ بس, اتنا رونے کی ضرورت نہیں. جذباتی مت بنیے, باشعور بنیے. صحابہ کرام اپنی زندگی کے اندر فکر مند اگر کسی بات کے لیے رہتے, ان کی فکر یہ رہتی اللہ کے عذاب سے بچنا, ان کی فکر یہ رہتی ہماری عبادت قبول ہو جانا, ان کی فکر یہ تھی اللہ کی ناراضگی سے بچنا, ان کی فکر یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ آ جائے ہر فیصلے کو ماننے تیار ہیں, چاہے ہمارے لیے رزلٹ کچھ بھی ہو جائے, بس ہمیں اطاعت کرنی ہے. ہوش میں رہیے, سیاسی ویژن کو مضبوط کریے,
اپنے مساجد کے اندر ایسے جو سو کمیٹی اور ایسے ویژن اور ایسی باتوں کو پیش کرنے کی ضرورت ہے جہاں کاؤنسلنگ ہو، سیاسی کاؤنسلنگ ہو، ایجوکیشن کاؤنسلنگ ہو، بزنس کی کاؤنسلنگ ہو، ٹریڈنگ کی کاؤنسلنگ ہو۔ مساجد صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا جائے یا جو سو تاخراتوں میں کچھ بیان رکھ دیا جائے یا کچھ تراویح رکھ دیا جائے۔ ہماری مساجد کا وہ نظام، وہ سسٹم ہونا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، ورنہ آپ کو سوشل میڈیا ایموشنلی اتنا خطرناک طریقے سے دور کرنے والا ہے۔ خاص طور پہ جیسے لال گائے کا قصہ آپ کو 2 دن پہلے سنا تھا، ایسے کئی چیزیں پھرتے رہتے، اور خاص طور پہ اپنی عورتوں کی فکر کیجئے، اپنی لڑکیوں کی فکر کیجئے۔ موبائل فون ان کے ہاتھ میں ہے، مساجد سے عورتیں دور ہیں، جمعے خطبے کو عورتیں نہیں آتے، تاخراتوں میں درس میں عورتیں نہیں آتے۔ کہاں ہیں انہوں؟ دھرو راٹھی کو سن رہی، اس سے مل رہا کوئی دین۔ کہاں ہیں انہوں؟ کپل شرما سے سیکھ رہی۔ ہوتے 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 ذہن دہریہ بن جاتا، جس کے نتیجے میں آج آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کئی مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ دین سے دوری کے ساتھ ساتھ جو آج معاشرے کی ہم مدد کرنا نہیں چاہتے، معاشرے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہیں چاہتے، لڑکوں کا جو مزاج بن گیا، عورتوں کا جو مزاج بن گیا، بچی چن کے لانا، ہائٹ اتنی ہونا، کلر ذرہ بھی کم دینا، شیڈ 1%، ہائٹ ہم 5 فٹ 4 انچ لکھے تھے، 5 فٹ 3 انچ ہے نا، سوری، ریجیکٹ کرو، ریجیکٹ۔ کیا نتیجہ ہو رہا آج اس کا؟ یہ اپنی خواہشات، اپنی مستی، اپنی سوچ، اپنی ضد میں آج سب کے سب ذمہ دار ہے۔ اگر وہ مسلم بچیاں جو سو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی، ذمہ دار یہ قوم ہے، یہ قوم کا مزاج ہے، یہ قوم کا نظریہ ہے۔ اور بالخصوص بڑوں سے گزارش ہے، ہاتھ تو یوں نہیں جوڑ سکتے، اپنے نوجوان بچوں کے نکاح کے معاملے میں ذرا جلدی کریے۔ آپ کی خواہش ہے، آپ حالات کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو دنیا کے حالات کا انداز نہیں ہے، ملک کے حالات کا اندازہ نہیں ہے، مذہبی حالات کا اندازہ نہیں ہے۔ بچہ 20-21 کو پہنچ گیا، بچی انٹرمیڈیٹ میں آ گئی، شادی کر دو، آپ ودائی بعد میں کرو۔ آپ کی خواہش کیا ہے؟ ڈاکٹری کر لیے، بات کر لی، ذرا ڈگری آ گئی تو اچھا، ذرا وہ ڈگری آ گئی تو اچھا، ذرا یہ ہو گیا تو اچھا، ذرا یہ تو آ جانے دو، ذرا یہ تو آ جانے دو، اسی آسرے میں زنا ہو جانے دو، مگر آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ بچی MBBS کی ڈگری حاصل کرنے تک نہ جانے کس کے ساتھ زنا کر لی، تم ذمہ دار اس گناہ کے۔ بچہ وہ ڈگری جو تمہاری خواہش سے حاصل کرنے تک نہ جانے کس کے ساتھ زنا کر لیا، تم ذمہ دار ہے۔ نہیں ولیمے کے پیسہ جمع کرنا پڑتا نا، کام نے چھوڑیے، بکواس ذہنیت چھوڑو، اپنی جو سو جہالت نکال کے پھینکو۔ قوم کو تباہ و برباد کرنے میں ہمارے بڑوں کا بھی ہاتھ ہے، ہمارے بڑوں کا بھی رول ہے۔ اپنی خاندانی ضد، اپنے خاندانی ناک، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنے مزاج کے خاطر نوجوان بچے بچیوں کے دین کو تباہ کر رہے ہیں آپ، آخرت خراب کر رہے ہیں آپ، زنا کے گڑھوں میں ڈال رہے ہیں آپ۔ ملک کدھر جا رہا، حالات کدھر جا رہے ہیں؟ حسری دنیا ہم پہ، حسری دنیا ہم پہ۔ ہمارے دینی مزاج کا اچھا خاصا اندازہ لگا لے دشمن اسلام۔ یہاں ٹرپل طلاق بل پاس ہوا، گیان واپی مسجد کا مسئلہ پاس ہوا، بابری مسجد کا مسئلہ پاس ہوا، ایسے کئی بل پاس ہوتے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ معلوم ہے کہ آج یہ قوم کا دینی مزاج کیا ہے۔ یہ قوم جذباتی ہے۔ 8 کلو راشن بانٹو، لائن میں لگ جاتے، شادی مبارک اسکیم بانٹو، لائن میں لگ جاتے، وہاں گورنمنٹ 10 روپے بانٹ رہی، وہاں لائن میں لگ جاتے، دین بھلا دیتے، دین چھوڑ دیتے۔ عزیز دوستوں، جذباتی مت ہوئیے، حقیقی دین سیکھو، حقیقی دین پہ عمل کرو، حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک بھی اللہ کی رحمت کے تلے ہیں، آگے بھی اللہ کی رحمت کے تلے تک رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمت خاص میں رکھے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔